میں ہوں دین کا خادم علامہ محمد اقبال قادری، اور یہ پروگرام ہے علامہ اقبال ود اسلامک سیلیبریٹیز، معروف عالم دین مشائخ اعظام میں سے جو سلسلہ طریقت کے لحاظ سے جو چار دانگ عالم میں پورے دنیا کے اندر، پورے ملک کے اندر، پورے صوبے کے اندر، پورے علاقے کے اندر جو اپنا فیض لوٹانے والی ہستیاں ہیں، ان کا انٹروڈکشن میں کرواتا ہوں، اور ساری علاقے کی پہچان، ہمارے سیالکوٹ کی آن جان پہچان محترم و مکرم حضور قبلہ بابا جی ندیم نقشبندی سرکار، آستانہ عالیہ حنفیہ قادریہ نقشبندیہ بیکو شور سیالکوٹ۔ آج ہم ان کے آستانے پہ جلوہ گر ہیں، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ حضرت والا جن کا انٹروڈکشن میں نے کروایا، حضور قبلہ بابا جی ندیم سرکار پوری وجاہت کے ساتھ اپنے آستانہ عالیہ بیکو شور میں بالوجاہت جلوہ گر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی قبلہ بابا جی سرکار کیسے ہیں؟ ٹھیک بسم ٹھاک ہیں؟ اللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ یہ حضرت کی دست شفقت ہے کہ کہاں جب کرونا چل رہا تھا 2019، پھر 20 آیا، پھر 21، تو اب 22 اور اگست کی آج 28 تاریخ کو ہم حضرت کا انٹرویو کر رہے ہیں۔ کم و بیش 3 سال سے میں چاہ رہا تھا کہ حضرت میڈیا کے حوالے سے کچھ ہمارے لیے ٹائم نکالیں، مل بیٹھ کے بات کریں، تو اللہ تعالیٰ نے آج 3 سال کی وہ جو دوری تھی، طویل سفر تھا، آج قربتوں میں وہ ڈل چکا ہے، اور ہم حضرت کے بالکل 3 سالوں کا سفر طے کر کے تو بالکل ساتھ جڑے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ یہ سنگتوں کو، اس آستانے کو قیامت تک شاد و آباد رکھے، فیضان جاری رکھے۔ تو بلا تاخیر میں حضرت کی طرف بڑھوں گا کہ میں ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آستانہ عالیہ بیکو شور کی جو آن جان صاحبزادہ والا شان، ہر دل عزیز شخصیت حضور بابا جی ندیم سرکار ہیں، ان کی ولادت جو ہے وہ کس علاقے سے ہوئی، کس علاقے میں ہوئی، اور آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے اس کو کہاں سے سمیٹا؟ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز حضرت قبلہ پیر مفتی حضرت علامہ مولانا محمد اقبال قادری صاحب، آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ میرے آستانہ پہ آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، سدا آپ کا فیض بھی جاری و ساری رہے۔ آپ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی لمبی زندگی آپ کو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اچھا، میری پیدائش ماشاءاللہ اسی گاؤں بیکو شور میں ہوئی۔ میرے والد صاحب بھی یہاں کے ہی مقیم ہیں، اور میرے دادا حضور بھی یہاں کے ہی اگر مقیم ہیں۔ سن اگر بتا دیا جائے ناظرین کو تو وہ آپ کی عمر کا بھی تھوڑا سا۔ میری 1975 ماشاءاللہ کی میری جو پیدائش ہے، تو ماشاءاللہ میں یہاں کا ہی مقیم ہوں۔ میرے والد بھی یہاں کے ہی رہائشی ہیں بیکو شور میں، اور میرے دادا حضور بھی یہاں کے رہنے والے ہیں، اور میرے پردادا حضور بھی اسی گاؤں میں رہنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ بہت ہمارے ماشاءاللہ 3 پیڑھیاں گزر گئی اسی گاؤں میں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 20 سال مجھے اس آستانہ عالیہ میں بیٹھے ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ فیض میرے مرشد کامل پیر طریقت حضرت سید پیر معظم علی شاہ صاحب، ماشاءاللہ، آپ کی بدولت سے میں یہاں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ جو جن ہستی والا کا آپ نے تعارف نام لیا کہ حضرت علامہ مولانا پیر سید معظم علی شاہ صاحب، جی یہ ان کا تعلق کس آستانے سے ہے؟ جی، ان کا تعلق یہ گجرانوالے میں رہائش پذیر ہے۔ یہ نقشبندی سلسلہ چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ یہ میرے دادا مرشد جو ہے حضرت سید معصوم علی شاہ صاحب، ماشاءاللہ، آپ کے صاحبزادہ والی شان حضرت سید معظم علی شاہ صاحب،
آپ کے صاحبزادہ اب سید سبطین شاہ صاحب جو اب اسی ان کی جو سجادہ نشین ہے، جو گدی پر بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور میرے مرشد کامل پر اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ میں انشاءاللہ 20 سال سے یہاں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں حضرت، اور میرے آستانہ عالیہ میں ہر مہینے میں بہت بڑی ماشاءاللہ محفل میلاد مصطفیٰ ہوتی ہے، اور بڑی دنیا آتی ہے روحانی۔ حضرت ہمیں 3 سال میں آپ نے ہمیں تو کبھی نہیں موقع فراہم کیا زیارت کا، تو ایسا ہے کہ اب پوری دنیا کے سامنے ہم آپ سے آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اب تو کہتے ہیں نا آپ کے ساتھ انشاءاللہ پوری زندگی کا سانسوں کا آخری لمحہ انشاءاللہ وہ چلتا رہے گا، جب تک زندگی ہے سانس پہ سانس ہے تب تک ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ چلتے رہیں گے، اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ میں ایک شعر بولتا ہوں بڑے محبت سے نا، محبت غیر کی مجھ کو چھڑا دو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ، لگا تکیا گناہوں کا میں پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ جائیں گے، وہاں ہو فضل تیرے کا اجالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دیکھو جو آقا لجپال کا جو غلام ہے اس کا معیار بن جاتا ہے، جو سرکار جس کی نسبت میرے سرکار کے ساتھ ہے، جس کی انس جن کی محبت میرے سرکار کے ساتھ ہے، جو عاشق رسول ہو وہ کبھی مرتا نہیں، وہ انشاءاللہ زندہ۔ میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں یہ، کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھ، مزے قربتوں کے پا کر تو دیکھ، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھ، سبحان اللہ سبحان، مدینے میں جا کر تو دیکھ، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، مدینے میں جو جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، سبحان اللہ۔ جو مدینے میں چلا جائے۔ میں نے ایک شعر لکھا وہاں پہ، میں نے لکھا راتوں کے اجالوں میں چھپ چھپ کے اترتے ہیں، فرشتے نا راتوں کے اجالوں میں چھپ چھپ کے اترتے ہیں، ہو جتنے مہ کامل، جتنے مرضی کامل ہو جتنے مہ کامل، دربار رسالت میں آتے ہیں منگتے لینے کے لیے نا، فانوس فروزہ تھے شاہین کے جلوے تھے، محفل تھی عجب محفل دربار رسالت میں۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے جو ہمیں آج ماشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یا آپ کی محبت ہے، آپ کی کاوش آپ ہے۔ نے میں نے لگتا ہے دکھتی رگ کو چھیڑا ہے کہ عشق کی چنگاری جو ان کے اندر ہے قبلہ پیر صاحب کے، وہ آپ نے دیکھا کہ اشعار کی صورت میں ہم ساتھ رہے گا انشاءاللہ، اب دیگر بھی موضوعات پہ گفتگو جاری رہے گی۔ حضرت میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ آپ کا جو سلسلہ فیضان ہے اس میں آپ بیعت بھی فرماتے ہیں، جی سلسلہ نقشبندیہ ماشاءاللہ اس ٹائم میرے تقریباً 35,000 کے قریب مریدین ہیں جو بیعت ہو چکے ہیں، جنہوں نے کلمات پڑھ لی ہیں، بیعت ہو چکے ہیں، آتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بڑا میرے اوپر اللہ کا کرم ہے، اللہ کا خاص کرم تو ہے حضرت مجھ اس پر۔ آستانے پر روزانہ بھی آپ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اس کی ٹائمنگ اگر میں روزانہ 10 بجے سے لے کر 3 بجے تک یہاں بیٹھتا ہوں، یعنی صبح 10 بجے سے 3 بجے تک، صبح 10 بجے سے لے کر 3 بجے تک۔ اس میں زیادہ تر جو ہمارے جو امت مسلمہ کے جو مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ دوست احباب تشریف لاتے ہیں، وہ زیادہ تر مطلب کس حوالے سے زیادہ اپنے گھریلو پریشانیوں کے لیے یہاں چکر لگاتے ہیں، کوئی کسی کو سیبوں کا مسئلہ آتا ہے، کسی کو جنات کا تویز کا مسئلہ، کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اپنے اپنے گھر کی پریشانیاں لے کر یہاں پر آتے ہیں۔ جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، اکیلا ہے اور ایک ہے، اسی سے ہم بھی مانگتے ہیں، انہی کے لیے جو ہمارے پاس آتے ہیں کہ یا پروردگار ہم تو کسی چیز کو بھی کچھ نہیں دے سکتے، کسی کو بھی نہیں کچھ دے سکتے، رضا تیری رضا کے علاوہ، اگر تیری رضا ہمارے ساتھ ہے تو ہم انشاءاللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، راضی رب ہے تو پھر سب کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی کرم سے فیض ملتا ہے سب کو، یہاں پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ جو ہوا کرم سے تیرے، بے شک، جو ہوگا کرم سے تیرے،
ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو ہوا وہ کرم سے تیرے. تو ماشاءاللہ یہ جو میں نے دیکھا، ناظرین جو آپ نے دیکھا کہ پیر صاحب عاشق مدینہ بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے ساتھ والہانہ محبت رکھنے والی ہستی ہیں. اور مریدین کے حوالے سے بھی آپ نے سنا کہ چاردانگی عالم کے اندر کم و بیش 35,000 جو ہیں وہ حلقہ ارادت میں مرید جو ہیں حضرت کے دست اقدس سے سلسلہ نقش بندیہ میں بیعت ہو چکے ہیں. ناظرین و سامعین، یہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے جب پاکستان بنا، ان جیسی ہستیوں نے آستانوں نے قائد اعظم علیہ الرحمہ کا ساتھ دیا تو یہ پاکستان مارز وجود میں آیا. میری مراد پیر طریقت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ اور دیگر بھی جو اس وقت ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے قائد اعظم علیہ الرحمہ کا ساتھ دیا، تو برِ صغیر میں پاکستان کا وجود مارز وجود کے اندر آیا. تو میں چاہوں گا کہ حضرت کے آئندہ کے بارے میں امت مسلمہ کے اور خدمت دین کے حوالے سے، اور یہ جو سیلاب آیا ہے ملک پاکستان میں، اس حوالے سے آپ کی کیا جو ہے کاوشیں اب تک ہیں اور آئندہ فیوچر پلاننگ کیا کی ہے امت مسلمہ کی خدمت کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ ایک مدرسہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں ماشاءاللہ، جو انشاءاللہ درس نظامی سے جس میں کورس ہوگا، جو لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے میں نے انشاءاللہ وہ جگہ وقف کر لی ہے میں نے ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ ان قریب اللہ کے رسول کے صدقے میں وہ انشاءاللہ مدرسہ جو ہے نا وہ میں انشاءاللہ وہ تعمیر کروں گا، اور خدمت انشاءاللہ دین کی خدمت کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے انشاءاللہ. تو سیلاب زدگان کے حوالے سے کچھ ہم نے ڈونیٹ کیا 5 لاکھ روپیہ ہم نے ماشاءاللہ اپنے آستانہ ماشاءاللہ. واہ واہ. ناظرین و سامعین، یہ دیکھیں، یہ آستانے کا فیض پھر نظر آیا نا کہ آستانہ علیہ بیکو شور کے پلیٹ فارم سے قبلہ بابا جی ندیم سرکار کے کاوشوں سے، ان کے مریدین اور ان کے شیخ کی نگاہ فیض سے 5 لاکھ روپیہ جو ہمارے سوات، گلگت، مردان کے اندر اور تونسا کے اندر جو سیلاب کی زد میں آئے ہوئے ہمارے مسلمان بہن بھائی، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر، جہاں جہاں بھی اور پھر سب عوام الناس میں آپ دیکھو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ایک منٹ زندگی کا پتہ نہیں. کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہمیں بھی معلوم ہے ہم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو سیلاب زدگان میں مبتلا ہے انہوں نے بھی چکھا ہے، مگر اس لیے اس ٹائم وہ پریشان ہیں. ہم لوگوں کو ان کی پریشانی کے لیے ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہیے. کوئی بھوک میں نڈال ہے، کوئی پیاس میں نڈال ہے، کوئی گھر سے بے گھر ہے، کوئی بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ نہیں، کوئی بائی بلکتا نظر آ رہا ہے، جانور مر رہے ہیں. ہم لوگوں کو دیکھو، انسانیت اسی چیز کا نام ہے کہ ہم کسی کے کام آ جائیں. ہم کسی کے کام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا یہی ہے کہ انسانیت کے کام آنا. انسانیت کے کام آنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا نام ہے. دیکھیں ابھی وہ مشکل میں ہیں، یہ مشکل ہم اور آپ پر بھی آ سکتی ہے. آپ کے بچے آپ کو کتنے پیارے ہیں، کتنے عزیز ہیں. ان کو دیکھیں، جو بچہ تیر رہا تھا، گوتے کھا کر اپنی جان قربان کر چکا، ان کی ماں کو، اس ماں کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی حضرت صاحب، اس ماں کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی. وہ ماں کیسے خون کے آنسو روتی ہوگی، جو بچہ جس کی لاش پانی میں تیر رہی تھی اور پکڑنے والا کوئی نہیں. میں تو آپ لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کر سیلاب زدگان میں جتنے بھی لوگ مبتلا ہیں ان کی مدد کریں. آپ کا 100 روپیہ بھی نا ان کے لیے بہت بڑا معنی رکھتا ہے. بالکل. اور آپ کے 100 روپے کی وجہ سے کسی کی جان بچ سکتی ہے. آپ ضرور اپنے آپ کو ان کے لیے
100 روپیہ ڈونیٹ کر دو، ان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. آپ کے 100 روپے کی وجہ سے ان کو زندگی مل سکتی ہے، ان کو کھانا مل سکتا ہے، ایک وقت کا پانی مل سکتا ہے. آپ ضرور کوشش کریں. حاضرین، آپ کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی مدد کریں. یہ وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے. یہ قبلہ پیر صاحب کے آپ نے جذبات سنے، ہمیں بھی جو ہے وہ ضرور اپنے دکھی انسانیت جتنے بھی سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں ان کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے، مالی طور پہ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے جہاں بھی جیسے بھی کر سکے، کیوں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان کی جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. بے شک بے شک. ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. اس لیے جانیں بچائیں زیادہ سے زیادہ، اور دعا بھی کریں. یہ جو قحط رسالی کا جو دور ہمارے پاکستان میں یہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. ناظرین و سامعین، جس طرح قبلہ بابا جی سرکار نے کہا کہ میڈیا کے حوالے سے یہ ساتھ رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، ان کے آستانے کو بھی جن 25ویں 26ویں ترقیاں عطا فرمائے، فراوانی عطا فرمائے. ان کے مریدین میں، ان کے فیضان میں ترقیاں عطا فرمائے. حاسدین کے شریروں کے شر سے اس آستانے کو اللہ محفوظ فرمائے اور قیامت تک اس فیضان کو جاری و ساری فرمائے. اور ایسے ہی صحیح العقیدہ پیران اعظام، سجادہ نشین ہستیاں جو ہیں وہ اگر اٹھ کھڑی ہوں گی تو ضرور ضرور معاشرے میں انقلاب پیدا ہوگا. اور ایسے ایسے پھر لوگ ہیرے اٹھیں گے، جنم لیں گے کہ جو آگے جا کے ممتاز، قادری اور دیگر جو ہمارے کام کرنے والی ہستیاں ہیں. دیکھیں حضرت کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ درس نظامی کی کلاسز کے لیے جگہ خریدی گئی، اس جگہ کو تعمیر کیا جائے گا، درس نظامی کلاسیں پڑھیں گی، حفظ کی کلاسیں لوگوں کو حفظ کروانے کے لیے. اور اس آستانے کا اور فیضان کیا ہوگا کہ درس نظامی کے پڑھ کے یہاں عالم بن کے نکلیں، ترجمہ تفسیر پڑھا جائے، حفظ قرآن پڑھا جائے، مخلوق کی خدمت ہو، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پہ بھی. اور علم کا فیضان، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ چار تانگے عالم میں پہنچے. تو حضرت کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر ہی جو ہے درجہ قبولیت تک، درجہ مرتبت تک پہنچائے. ان کا فیضان قیامت تک جاری و ساری فرمائے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے گا اپنے خادم علامہ محمد اقبال قادری کو اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے پروگرام علامہ اقبال ود اسلامک سیلیبریٹیز کے پلیٹ فارم پہ نئے عالم دین کے ساتھ یا پیر صاحب کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، نئی امنگوں کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.